اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود شریف کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم پر جن حقوق کی بجا آوری لازم آتی ہے، ان میں ایک حق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا بھیجنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ بس درود و سلام وہ افضل ترین اور منفرد عبادت ہے، اور یہ افضل ترین عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی بندوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے گناہوں کی بخشش، درجات کی بلندی اور قیامت کے روز حسرت و مال سے امان نصیب ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کے لیے درود و سلام کی فضیلت و اہمیت جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے اوص اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور خود نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ولید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت کعب بن عزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم آپ پر کیسے درود بھیجا کریں؟ فرمایا کہ یوں کہا کرو، اے اللہ، درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمدی پر، جسے تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آل محمدی کو، جسے تو نے برکت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بلند درجے اور وسیلے کی دعا بھی مانگا کرو، بے شک اللہ کے ہاں میرا وسیلہ شفاعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی میرا ذکر کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بچے کا 2 ماہ تک رونا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 ماہ تک اللہ پر پختہ یقین کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور 8 ماہ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، اور 2 سال تک اس کا رونا اپنے والدین کے لیے مغفرت کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے وسیلے سے جنت کا ایک چشمہ جاری فرماتا ہے، جس سے وہ سیراب ہوتا ہے اور اس کی خوراک کو پیاس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔